تو 7 میجر ایکشنز ہیں جو ریکمینڈ کیے گئے اور وزیر صاحب نے اپروو کیے. نیب کو پچھلے 20-25 سال کی جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن کے لیے ریفرنس بھیجا جائے. انویسٹیگیشن آف سبسڈی اسکیم، سیلز ٹیکس فراڈ کے شواہد ملے ہیں، انکم ٹیکس کم دینا وہ شواہد ملے ہیں، بے نامی ٹرانزیکشنز FBR کو تفویض کیا جا رہا ہے. انویسٹیگیشن آف کارٹلائزیشن یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے، 90 دن کا ٹائم انہیں دیا جا رہا ہے. انکوائری اور انویسٹیگیشن آف ایکسپورٹ پروسیڈز، لون ڈیفالٹس، رائٹ آفس، سیل آف فلیگ اسٹاکس، اور یہ کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تمام کارپوریٹ فراڈ جو ہے معاملہ یہ FIA اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دیا جا رہا ہے. انویسٹیگیشن آف پوٹینشلی فیک ایکسپورٹس ٹو افغانستان اینڈ منی لانڈرنگ یہ بھی FIA کو دیا جا رہا ہے. بہت ساری شوگر ملوں میں انہوں نے اپنی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی ہے، یہ پروونشل قوانین کی بھی خلاف ورزی. ان تمام چیزوں کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آف 3 پروونسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منڈے ہے، فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور فریش اپڈیٹس یہی ہیں کہ پاکستان میں اگر اس وقت میں کسی بھی شعبے کی بات کروں اور میں یہ کہوں کہ وہ متاثر نہیں ہو رہا تو یہ بالکل غلط ہوگا. کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو کہ اس ٹائم پر شدید بحران کا شکار نہیں ہے. کرونا ایک انٹرنیشنل پینڈیمک ہے، ایک بڑا پینڈیمک ہے. پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے لڑ رہی ہے. کچھ ممالک ہیں، انفیکٹ بہت سے ممالک ہیں جو اس سے بہت اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہمارے جیسے طریقے سے لڑ رہے ہیں. اب ہم کس طرح سے کورونا سے لڑ رہے ہیں آئی تھنک سو ہر بندہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ پاکستان کا کورونا کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے. جتنی زیادہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے، جتنے زیادہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ تعداد ہو چکی ہے کرونا وائرس افیکٹڈ کی، اور جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں، جتنی بیماری بڑھ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اس بیماری کا خوف بڑھ رہا ہے. اور جب میں یہ کہتی ہوں کہ اس بیماری کا خوف بیماری سے کہیں زیادہ بڑھ رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہر آس پاس آپ کو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ کرونا پازیٹیو، کرونا از پازیٹیو، کرونا از پازیٹیو. یہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ پلانڈ نہیں تھی، ایک دم سے ایک کلیمٹی ہو گئی. آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. لیکن کچھ ایسے بحرانات ہیں جو کہ مین میڈ ہیں، اور کچھ ایسے بحرانات ہوتے ہیں جو کہ ایکچوئل میں بحران ہوتے نہیں ہیں لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے، بد نیتی کی وجہ سے، یا فار دیٹ میٹر کسی بھی وجہ سے اس کو ایک بحران کی شکل دے دی جاتی ہے. جیسے حالیہ طور پر کیا ہو رہا ہے، پیٹرول دیکھ لیں. پوری دنیا میں جہاں پر کوئی پیٹرول خریدنے والا نہیں ہے، وہاں پر جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ، کوارنٹین کرنا اپنے آپ کو الاؤڈ ہے، کہا جا رہا ہے، اناؤنس کیا جا رہا ہے، ایسے میں اس ممالک میں لوگوں کو لائن میں لگ کر 1-1 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پیٹرول ہے ہی نہیں. اور پیٹرول اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں کسی قسم کے کرائسس کا شکار ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو پیٹرول مافیا ہے وہ اپنا پروفٹ کم نہیں کرنا چاہتا، اور لہٰذا وہ اس مافیا کی صورت میں پیٹرول کو ہولڈ کیے بیٹھا ہے اور لوگوں کو ڈسپرس نہیں کر رہا. ایک یہ ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل ہے آٹے کی، چینی کی. اب آٹے کا کیا سین ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گندم مہنگی لے کر کے وہ سستا آٹا نہیں دے سکتے. اگر پیٹرول سستا ہوا ہے جو کہ ہوا ہے، اور اگر اتنا سستا ہونے کے باوجود اس کے اثرات عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں، بس کے کرائے کم نہیں ہو رہے ہیں، اس کے ایفیکٹس اگر لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ. اور چینی کا جو بحران ہے وہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، رپورٹ بھی ظاہری سی بات ہے آپ لوگ کو پتہ چلی ہوگی. اور ایک خبر یہ تھی کہ بھائی کل ہمیں حکومت یہ بتا رہی ہے کہ جی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کن کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو کہ چینی بحران کے ذمہ داران تھے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. 90 ڈیز کا انہوں نے ایک ٹائم فریم بھی دیا، لیکن ساتھ ہی وہ کہیں پہ ٹکٹ چل رہے تھے. ایک طرف یہ خبر آئی، دوسری طرف جب میں نے خبر دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ بھائی خبر یہ تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اپنے پرائیویٹ طیارے کے اندر لنڈن روانہ ہو گئے. لنڈن پہنچ چکے ہیں، وہ برطانیہ میں ہیں، اور ایسے موقع پر جبکہ نارمل کمرشل پروازیں نہیں چل رہی.
صرف کووڈ-19 ریلیٹڈ پروازیں چل رہی ہیں کہ اگر کسی کو دوسرے ملک سے لانا ہے، یہاں سے خالی جہاز جاتا ہے اور پاکستانیوں کو دوسرے ممالک سے وہاں لایا جاتا ہے۔ اس سینیریو میں یہاں جب خبر چلتی ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب پہنچ چکے ہیں برطانیہ میں، تو وہاں ہی اپوزیشن کی آہو پکار اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی جب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ چینی کے بحران کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، تو اپنے سب سے قریبی ایلائی، اپنے سب سے قریبی دوست کو باہر بھیج دیا گیا حکومت کی طرف سے، وہ تھے جہانگیر ترین صاحب۔ خیر بہت سی باتیں کرنی ہیں، ساری باتیں ہم اس شو میں کریں گے۔ آغاز ہم کورونا سے کر لیتے ہیں، وچ از انکنٹرولبل، بہت انکنٹرولبل ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے جی امجد خان نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، سٹنگ ایم این اے ہیں، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ دعا آپ کے لیے کہ آپ محفوظ رہیں اس کرونا کی وبا سے، بہت بہت شکریہ کہ آپ اس حالات میں بھی کام کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اس شو کے لیے۔ علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ ایم پی اے ہیں، فار آل دا ویلڈ ریزنس وہ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اسکائپ کے ذریعے۔ اینڈ اس کے علاوہ دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اس شو کے لیے۔ آغاز میں کروں گی ایز پر پروٹوکال اینڈ ایز پر امپورٹنس رائٹ ناؤ، وہ ہے حکومت۔ امجد نیازی صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیسک کوسچن فرسٹ تھنگ فرسٹ، اتنا کیسے بڑھ گیا کرونا؟ مطلب اتنی بات ہو رہی تھی، غریبوں کے اتنے دکھ درد کی بات ہو رہی تھی اس پورے 3 مہینے کے اندر جب سے کرونا نے اپنا سر اٹھایا، لیکن اچھی بات بھی ہے اور ایک کوسچن بھی ہے کہ غریب تو اس سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہو رہے جتنے امیر متاثر ہو رہے ہیں۔ اٹ از اٹیکنگ فرام دا ٹاپ، جتنے پارلیمنٹیرینز کو ہو رہا ہے، جتنے ویل سیٹلڈ لوگوں کو ہو رہا ہے، جتنے کمفرٹیبل لائف سٹائل جینے والے لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے، دس از الارمنگ۔ اتنا پھیل کیسے گیا؟ پتا ہے کچھ امجد نیازی صاحب؟ بینش دیکھیں، آج خود آپ نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ لوگ۔ ایون یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، سیلیبریٹیز جو ہیں، وہ اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ دیکھیں یہ جو بیماری ہے اس نے نہ امیر کو چھوڑا ہے نہ غریب کو چھوڑا ہے، یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور ہمارے اندازہ جو تھا، اس سے پہلے ہمارا اندازہ زیادہ تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بہت زیادہ آئے گا، لیکن اس کو جو ایس او پیز فالو کی گئی اس سے کم ہوا، لیکن مسائل پھر بھی اپنی جگہ موجود تھے اور یہ ہونا تھا۔ یہ جتنا ہم نے کوشش کی، لاک ڈاؤن کیا، اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج لاکھوں لوگ بے روزگار بھی ہوئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مشکل وقت میں بھی لوگوں کو سنبھالا دیا۔ تقریباً 1200 ارب روپے سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اس مشکل وقت میں ایک پیکج دیا، اور اس کے باوجود دیکھیں آج اشرافیہ چاہتی ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہو جائے، تو پھر یہ آپ بتا دیں کہ پھر غریب کا کیا بنے گا اور غریب کو آپ کیسے کیٹر کریں گے، ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جتنا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیٹر کرنا تھا ہم نے بتا دیا کہ یہ اب اس کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اس مشکل وقت کو ہم نے ایک ایس او پیز کے تحت گزارنا ہے، اور یہی واحد حل ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے، ہم ایک جو قوم ہے اس کے طور پہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ اور اس کے لیے آپ کو احتیاط جو ہے سب سے زیادہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے، تاکہ آپ احتیاط کریں گے تاکہ لوگوں کا کاروبار بھی چلے، آپ کا سسٹم بھی چلے اور بیماری کو کم کیا جا سکے۔ یہ اس کا واحد حل ہے، اور اسی تحت آپ نے جینا۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے ایون وہاں پہ بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا ہے۔ اس کی وجہ کہ کوئی بھی ایون کوئی ترقی یافتہ ہو، انڈر ڈیولپ کنٹریز ہو یا غریب ترین ملک ہو، وہ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی معیشتیں بھی بیٹھ گئی ہیں۔ اور پاکستان کی تو معیشت آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس حالت میں یہ گورنمنٹ ملی وہ بھی بہت مشکل تھی، معیشت بیٹھی ہوئی تھی، 30,000 ارب آپ کے قرضہ تھا۔ امجد نیازی صاحب کمپیریزن نہیں بنتا، بیکاز باقی ممالک میں جس طریقے سے کرونا کے اوپر کام ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جس حوالے سے کام ہو رہا ہے ڈفرنس بہت ایویڈنٹ ہے۔ لیکن پھر بھی میں صرف یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جیسے باقی ممالک کی آپ ایگزامپلس دیتے ہیں، برطانیہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، فار دیٹ میٹر آپ ایون نیوزی لینڈ دیکھ لیجئے، کوئی بھی اگر آپ ممالک دیکھ لیں، ان ممالک کے اندر
اگر معاشی بحران آیا ہے تو کورونا کیسز بھی کم ہوئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے پاکستان ان ممالک میں یا شاید واحد وہ ملک ہے جس میں کیسز انکریز ہوئے ہیں. معاشی بحران اپنی جگہ, مطلب 1 لاکھ سے زائد, اور ان تمام تر میسیجز کے باوجود جیسے آپ میرے پروگرام میں آ کے دے رہے ہیں, ہم بتاتے رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر کہ احتیاط کریں احتیاط کریں احتیاط کریں, پھر بھی صرف یہ کہہ دینے سے آپ کورونا کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی اور حکمت عملی بنائی ہے حکومت نے یا کوئی پلان کر رہی ہے حکمت عملی؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے ایون نیشنل اسمبلی ہو یا ہر ایک فورم ہو جس میں ہم نے ایون میڈیا کو بھی شامل کیا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں, اور پھر اس کا مقابلہ صرف ہم نے گورنمنٹ نے بھی کرنا ہے, عوام نے بھی اس کا مقابلہ مطلب اپنے ایس او پیز بنانے ہیں, میڈیا نے بھی اس میں اپنا کردار کرنا ہے, ہر ایک شعبے نے اس کے اندر اپنا ان پٹ دینا ہے, تبھی جا کے آپ اس بیماری کا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ ہم آپ پہ چھوڑ دیں, آپ ہم پہ چھوڑ دیں یا ہم عوام پہ چھوڑ, دیکھیں ہر ایک سٹیک ہولڈر جو اس کا ہے اس نے پوری طرح اویئرنیس, جس طرح آپ کو ہم نے کہا کہ میڈیا نے اویئرنیس دینی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, اسی طرح گورنمنٹ نے ایس او پیز لے کے آنے ہیں, امپلیمنٹیشنز ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہے, اور پھر دیکھیں آل اپ ٹو یو, آل اپ ٹو یو مینس کہ عوام پہ, پاکستانی قوم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں میں کل ایک پروگرام میں بھی تھا کہ جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے تو جو 3 رہنما اصول تھے کہ آپ جو ہے وہ چلیں گے, تنظیم کے ساتھ چلیں گے, یعنی کہ اس کے بعد آپ جو ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے, آپ فیتھ کے ساتھ چلیں گے, تو تبھی یہ جو 3 بنیادی اصول تھے یہ امجد صاحب اگر جس طریقے سے پھیل رہا ہے ان کی ضرورت ہے, جس طرح سے پھیل رہا ہے, اور آپ نے کہا کہ ڈیپینڈز اپون یو سے مطلب عوام پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام سے کوتاہی ہو رہی ہے, عوام ٹھیک سے ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایس او پی, دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن دیکھیں غریب بھی باہر نکل رہا ہے, مجبوری ہے, اس نے اپنے پیٹ کو پالنا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا جو میجر پارٹ ہے, جو 80% لوگ ہیں, دیکھیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 80% وہ لوگ ہیں, بلکہ اس سے زائد آپ سوچ لیں کہ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے اور کھاتے ہیں, اور اس سے پھر کچھ آپ کے پھر 1 وقت کا کھانے والے بھی لوگ ہیں پھر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور 20% بھی اب وہ لوگ تھے جو کاروبار, سفید پوش لوگ تھے, وہ بھی مشکل اس کرونا کی وجہ سے ان کے جو کاروبار تھے وہ بھی اس قابل نہیں رہے, وہ بھی بڑی مشکل میں آگے. دیکھیں آج جو دینے والے تھے آج وہ لینے والے, ایون بڑی بڑی معیشتیں جو دینے والی تھی آج لینے والی ہوگی. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس سے آپ نے ایک اپنی زندگی کو ایس او پیز کے تحت گزارنی ہے, تبھی آپ ایز اے قوم آگے کی طرف جائیں, اس کا مقابلہ کریں. ہر ایک شعبے نے اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. اپنے دیکھیں ایون آپ کا چینل ہے, جیسے آپ کے پاس ڈی ایس این جیز ہیں یا آپ کا جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, آپ کا جو سٹاف ہوتا ہے, اگر وہ آپ فالو نہ کریں تو مجھے بتائیں کہ چینلز کے جتنے بھی وہ اسٹوڈیوز ہیں وہ کتنے دن میں واپس آتی ہوں, اس میں بھی ایشوز آ جائیں گے. اپوزیشن سے بات کر لوں. دانیل چودھری صاحب السلام علیکم. آئی ایم شیور آپ نے ان کی کانورسیشن سنی ہے, بیکاز آپ شروع سے ہی شو کے اندر بنے ہوئے ہیں. سو بیسیکلی کہیں نہ کہیں عوام کی رسپانسبلٹی ہے, شاید عوام سے چوک ہو رہی ہے ایز پر گورنمنٹ کہ وہ ایس او پیز کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے, یا شاید سمجھ نہیں رہے ہیں, اور عوام جینوئنلی کرنا چاہ رہی ہو لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا. سو بیسیکلی اٹ از اپون یور سیلف, یعنی یہ عوام کی ذمہ داری ہے. جی دانیل صاحب. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم, پلیز میں احمد صاحب کی بڑی صاحب کی بڑی ریسپیکٹ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ حکومت عوام کو جو سزا دینی ہے دیں اور دے رہے ہیں, ان کی تمام کوتاہیاں بھی عوام کے اوپر ڈال دیں. لیکن دلی آج ہم نے ان کو لاک ڈاؤن کا نہیں کہا کہ آپ لاک ڈاؤن دوبارہ کریں, ہم نے لاک ڈاؤن کا تب کہا تھا جب یہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکے. پھر دفعہ 144 کے دفعوں کو جب عوام اڑا رہی تھی تب ہم نے کہا تھا آپ انفورسمنٹ کریں, اسٹرکٹنس کریں, انہوں نے نہیں کیا تھا. آج گفتگو ہی الگ ہے. آج ہم حکومت اور نیازی صاحب جہاں حکومت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, اور ہم ان سے ایک چیز ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے پاس دیکھیے یہ جو ٹائم تھا لاک ڈاؤن کا, یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کا تھا, اپنے جو وینٹیلیٹرز ہیں جو اس کو انہینس کرنے کی, جو ماس پروڈکشن ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے. یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم دنیا کے ہر ملکوں نے اپنے آپ کو گیئر کرنے کے لیے کیا تھا. نیازی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا, اور اپنے لیڈرز کو بھی ہماری ریکویسٹ, اور آپ کے پروگرام کو اگر ہم تھوڑا کنکلوزو لے کے جائیں, یہاں سے بھی اچھی چیز لے جائیں. آج بھی
पर नाइट, पर नाइट ये है। गवर्नमेंट के अस्पतालों में अगर पिम्स की बात करें तो 8 वेंटिलेटर है, रावलपिंडी की बात करें जो होली फैमिली हॉस्पिटल है उसमें 14 वेंटिलेटर है जो कोरोना के लिए डेजिग्नेटेड है। गरीब बंदा अगर वेंटिलेटर के लिए जाता है तो कहाँ जाए? यहाँ मेरे जानने वाले भी जो आप रोज टीवी पे देख रहे हैं कि लोग हो रहे हैं, तो मेरे जानने वाले खुद डॉक्टर थे, तो शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। उनका बिल आया एक अस्पताल में इस्लामाबाद के 1 करोड़ 14 लाख रुपया। एक मिनट दानियल साहब, आप क्या कह रहे हैं? रिपीट करें। बिल आया है 1 करोड़ 14 लाख रुपए। He was in hospital for 22 days. आपको पता है खाली 2,15,000 रुपया पर नाइट वेंटिलेटर का चार्ज है। आप बताइए कि अगर आज हुकूमत बैठी, हुकूमत सब चीजें छोड़ दे, क्या आज तक इन्होंने एक ऐसा रोल किया दिनेश कि वेंटिलेटर का ये रेट है, एक वेंटिलेटर इस्तेमाल किया जाएगा, जो इससे ऊपर देगा उसको पकड़ेंगे? क्या उन्होंने किया कि जो बेड ऑक्सीजन वाला है उसका 10,000 8,000 जो भी रेट है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल करेगा, उससे ऊपर करेगा तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे? अगर हुकूमत या कोर्ट की इंटरवेंशन से प्राइवेट स्कूल की फी रेगुलेट हो सकती है तो हॉस्पिटल्स क्यों नहीं इस मुश्किल टाइम थे? बता दें आज तक इन्होंने एक ऐसा रो जारी किया जो मास्क की कीमत है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 15 या 12 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा जाएगा, नहीं बेचा जाएगा। यहाँ 50 रुपए का एक नॉर्मल मास्क जाता है दिनेश, जो बंदा दिन के 3 मास्क से वो मास्क खरीद ले तो 150 रुपए का क्या कर सकेगा? वो ऐसा लोग कैसे फॉलो करेगा? ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करे कि जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जो इस मुश्किल टाइम पे आवाम से चूस के फायदा है उनके ऊपर कभी निगरानी भी रखे और अपने आप एहसास करे। और आज का न्यायाधीश साहब हुकूमत के तर्जुमान है और हुकूमत की इज्जत से कि आपके शो पे वादा करके जाए कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं वेंटिलेटर की प्राइस रेगुलेट कराऊंगा, मैं अस्पतालों की फीस को रेगुलेट करवाऊंगा और मैं जो मास्क और इनकी प्रोडक्शन की जो फीस थी को रेगुलेट कराऊंगा, तो हम इनके साथ खड़े भी होंगे, उनके खराज तहसील भी पेश करेंगे। चलिए, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहती हूँ कि नियाजी साहब मेरे शो पे वादा ना करें बल्कि जाके कर ही दें तो बहुत है, लेकिन मैं नियाजी साहब से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड लूंगी। पहले मुझे अली हैदर गिलानी को शामिल करना है। अली अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अली हैदर गिलानी साहब, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाखों में चार्ज कर रहे हैं। मतलब दानियाल ने तो ही हैज एक्चुअली मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है कि 22 दिनों का 1 करोड़ 14 लाख रुपए बिल आ गया इस कोरोना के वायरस के चलते लड़ाई में। साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो N95 मास्क बाकी दुनिया को भेज रहा है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर अगर इतने ज्यादा है, अपने मुल्क के अंदर 500 रुपए से भी ज्यादा है उसकी प्राइस, थाउजेंड्स में उसकी प्राइस चली गई है। ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की? आप ही गवर्नमेंट को कुछ गाइड कर दीजिए कि किस तरीके से इस कोरोना से मिलकर लड़ना है। थैंक यू विनेश। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू करें। अच्छा विनेश, मैंने न्याजी साहब की गुफ्तगू सुनी है, मुझे तो कोई पॉलिसी या कोई डायरेक्शन नजर नहीं आई इनकी गुफ्तगू में, और मुझे मैं बड़ा गौर से सुनना चाह रहा था कि कोई पॉलिसी देंगे, पर इन्होंने तो ऐसी बात की है जो कि मेरे तो ऊपर से गुजर गई है। जिस तरह दानियाल साहब ने कहा है, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी मरीज लेना छोड़ दिए हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनका कम से कम किराया 1.5 लाख रुपया एक रात का है, वो भी विदाउट वेंटिलेटर। और जो सरकारी अस्पताल है उसमें तो वो कोरोना के पेशेंट को एडमिट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप घर पे अपने आप को क्वारंटीन करें जिनकी तबीयत भी खराब है। मैंने अपने 2-3 लोगों को रेफर किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने उनको लेने से इनकार कर दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने, कि ये कहकर कि हम आपको नहीं, क्रिटिकल पेशेंट्स का वेट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताया जाए कि इस मुल्क की क्या पॉलिसी है, क्या हेल्थ केयर पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने आज बयान में कहा है कि जुलाई और अगस्त में ये पीक करेगा, मौत हर घर में दस्तक दे रही है, ये बीमारी हर घर में घुस चुकी है इनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से। इन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, हम लॉकडाउन उठा रहे हैं, हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का ये मतलब है कि ये बीमारी हर बंदे के घर में गई है, हर बंदा वल्नरेबल है। इन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, हर्ड इम्यूनिटी, हम तो जानवर है, मतलब हम जानवर हैं। हमारे जो अजीजो अकारिब जो इस बीमारी से अफेक्ट हुए हैं, हमें वो लोग रात को मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भी हैं, लोग वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं, लोग प्राइवेट वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हर कीमत अदा करने को तैयार है, भाई वेंटिलेटर मुहैया करें। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा पहले होना चाहिए था, वो इस मुल्क के वजीर सेहत हैं, उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करती है कि वो अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते,
हेल्थ मिनिस्टर होने की हैसियत से उन्होंने सूबों को इजाजत दे दी वो फैसले करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वो निजाम नहीं है मैशत को बेहतर करने का, हम लॉकडाउन उठा है, गरीब मर जाएगा। गरीब वैसे कोरोना से मर रहा है। एक पता जो कोरोना के हमारा जो, और इनको पता था कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चोक कर जाएगा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता इतना ज्यादा बर्डन, लेकिन इन्होंने फिर भी रिस्क लिया और आज ये हालत है कि 1 लाख मरीज है हमारे और काफी क्रिटिकल है जिनके पास और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास कैपेसिटी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इतना चार्ज कर रहे हैं। लेकिन गिलानी साहब चले, आप तो पहली दफा पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, लेकिन इससे पहले आपकी जमात हो, दानियाल चौधरी अभी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, इंशाल्लाह अनकरीब बन जाएंगे, लेकिन इनकी जमात रूल करती रही है। अगर हुकूमत की माने, हुकूमत कहते हैं आप लोगों ने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया अस्पताल का, आप इनको कैसे कह सकते हैं? मतलब आपने जब आपकी गवर्नमेंट थी आप लोगों ने कोई काम नहीं किया हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ सेक्टर में, जिसकी वजह से आज और मजीद भुगतना पड़ रहा है। जी मैं आपको 2 मिसालें दूंगा, 2 सिंध की मिसाल और पंजाब की मिसाल। 2 हॉस्पिटल जो कोरोना को डील कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में वो पिछले एतवार के बने हुए हैं, वो नवाज शरीफ हुकूमत के बने हुए हैं, PMLN गवर्नमेंट के और शहबाज शरीफ साहब के बने हुए हैं। पर जो अस्पताल कोरोना को फाइट कर रहे हैं सिंध के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, चाहे वो इंटीरियर सिंध में हो चाहे वो अर्बन सिंध में हो, ये सारे अस्पताल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। मुझे ये बता दें कि KPK में पिछले 8-7 सालों में इन्होंने कौन सा नया अस्पताल बनाया, कितने बेड का इजाफा किया है? इन्होंने कोरोना के पैंडेमिक के अंदर इन्होंने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए हैं एक्सपो सेंटर्स के अंदर, वहां पर भी तो एडुकेट फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये अपनी बात करें ना, 2 साल की बात करें या पिछले 7 साल की KPK की बात करें, ये हम पे अटैक कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर लंगड़ा लूला जो भी है वो हमारा दिया हुआ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का दिया हुआ है जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की दी हुई है, जो सूबे सिंध और सूबे पंजाब के लोगों को केटर कर रही हैं। ये अपने गिरबान में झांके बजाय लोगों को ब्लेम करने के। आज मैं समझता हूँ कि ये बीमारी हर घर में जाएगी, सबको होगी, बिकॉज इमरान खान हैज फेल्ड, इमरान खान डजंट केयर अबाउट अस, इमरान खान डजंट केयर अबाउट एवरी पाकिस्तानी। ओके नियाजी साहब, इमरान खान साहब अकॉर्डिंग टू योर ऑपोजिशन डजंट केयर्स अबाउट एनीथिंग, उनको कोई परवाह ही नहीं है। जी जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं फिर ब्रेक पर जा रही हूँ। जी नियाजी साहब आपको आवाज आ रही है? चलिए ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट से दोबारा कनेक्ट करेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक इन अ बिट, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अमजद खान नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली हैदर गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दानियाल चौधरी साहब PMLN से मेरे साथ बने हुए हैं। जब तक हम अपना कनेक्शन बहाल कर रहे हैं अमजद खान नियाजी साहब से हुकूमत के मौक़िफ़ के लिए, मीनवाइल हम एक दफा फिर से ऑपोजिशन की तरफ चलते हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपको खबर तो मिली गई होगी, आपके बड़े सीनियर भी हैं, आपके कॉलीग भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो गए, तारिक फजल चौधरी साहब हो गए, इवन दे आर कोरोना पॉजिटिव, COVID-19 पॉजिटिव, ये आज ही हमें पता चला है। तो कोई भी इस चीज से महफूज नहीं है। एज एन ऑपोजिशन आप इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, सिवाय इसके, ठीक है क्रिटिसाइज आप करना चाहते हैं, तनकीद आप करना चाहते हैं, वो वजह है आपकी, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए ना। एज एन ऑपोजिशन पार्टी आप इसके अंदर क्या हेल्प आउट कर सकते हैं? बीनेश, पहले तो मैं एक चीज आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप न्याजी साहब से जवाब लाजमी लें जो बात हमने की, और दूसरा आपके सवाल में जाने से पहले आपने मेरे भाई हैदर गिलानी से सवाल किया कि आप एज एन ऑपोजिशन जब ब्लेम करते हैं कि आपने खुद क्या किया। ये भी एक चीज समझने की जरूरत है कि पंजाब में जितने भी हॉस्पिटल है, मेजोरिटी हॉस्पिटल हो, कार्डियोलॉजी हो, PIG हो या प्योर हो, वो सारे मुस्लिम रूल के बनाए हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को किसने क्या किया या कौन क्या कर रहा है, इसको पीछे रख दिया। आपकी एक चीज होती है कि प्रोविजन होती है कि जब कोई डिजास्टर आता है तो उसमें मैं ये बार बार आपके प्रोग्राम में करता हूँ, और आपके कि पंजाब में अभी भी देखिए जो पोजीशन वेकेंट है, इस कोरोना और इन चीजों से फाइट ना मैंने करना है, मिनिस्टर आपने करना है, ये डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने कर रहा है। एज वी स्पीक राइट नाउ 19,507 पोजीशन अभी भी वेकेंट है, उनमें कोई हायरिंग नहीं होगी। वो वेकेंट इसलिए छोड़ी गई होती है कि जब ऐसा कोई डिजास्टर है तो आप लोगों को हायर करके आप उनको प्रॉपर यूटिलिटीज और चीजों के ऊपर लगाओ।
آج بھی پوزیشن ویکینٹ ہے. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ اپوزیشن بار بار ان کی اصلاح کر سکتی ہے. اپوزیشن تنقید برائے اصلاح ہمیشہ کرتی ہے. اتنی اچھی اپوزیشن ان کو زندگی میں نہیں ملے گی. ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ جہاں ان کو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ہمیں رجوع کریں. ہم نے کرونا سے پہلے دہلی کا ایشو تھا، اس کو فائٹ کیا سماج کی ٹیم نے، اسپیئر ہیڈ کیا. ہم ان کو اپنی چیزیں، ان کو اپنی سروسز تمام دینے کے لیے تیار ہے. لیکن حکومت کسی چیز کو سیریس نہ لینے کے لیے تیار ہے، نہ سیریس لے رہی ہے. یہ جب خود ہائرنگ کی طرف نہیں جا رہی، یہ خود پیسے کمیونٹی کی طرف جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہر بندے کو لگے جو بچ گیا نہیں بچا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. What can you guide them? What can you help them? What is the way forward? The only way forward right now is for them to act اور تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کے اپنی جو ریگولیشن ہے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں جو اور ریگولیشن ہے ان کو ٹائٹن کرے، ان کو اسٹرکن کرے. ہم کسی صوبے میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنی انرجی ٹائیگر فورس کے اوپر مت ضائع کریں، اپنی انرجی انوانٹیڈ چیزوں پہ مت ضائع کریں. آپ ان چیزوں، آپ نے پہلے بھی رسل دور ایکٹ کیا تھا پشاور میں، آپ نے پہلے بھی یہاں پشاور کے پی کے میں اور چیزیں کی تھی جس میں آپ نے اربوں روپے لگا دیا، نظام زیرو تھا. تو آپ اپنی جو انرجی ہے پازیٹیو چیزوں میں یوٹیلائز کریں، پازیٹیو چیزوں کی طرف کریں، اور آپ کوشش کریں کہ ایک اچھی پالیسی لے کے آئیں. کیونکہ آج رائٹ ناؤ دیر از نو اینی سیکٹر، وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہو، وہ اسٹیل کا سیکٹر ہو، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انشاءاللہ ہم کورونا سے تو نکل آئیں گے، لیکن جو اکنامک ریپریکاشن ہے وہ اس ملک کو اور اس حکومت کو لے ڈوبے گا. کہ حکومت کو آج جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے ٹرائبیون کی، جو کہتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں کہ اپنی دکھائی دے سکے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی جو پینشن دے سکے. دیکھیے جو اپنی پالیسیز آپ نے ٹیکس جنریشن تک نہیں کر سکے، آپ کی بزنس کی کوئی پالیسیز نہیں ہے، آپ اکنامک الگ فیل ہو رہے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر میں الگ فیل ہو رہے ہیں. تو آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلائیں. جب آپ اور چیزوں کی طرف لگیں گے، آپ نیب اور نیازی کا جوڑ کی طرف لگے لائیں گے، لوگوں کو ہراس کریں گے، تبھی آپ نئے انوانٹیڈ ایشوز کو لے کے آئیں گے تو آپ کی معیشت چلے گی، نہ حکومت. نہیں تو کیا کریں؟ وہ نیب کیسز ابھی بند کر دیں، ہولڈ پہ کر دیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب پلیز ذرا ایکسپلین کیجیے. نہیں، بالکل بھی نیب کیسز کو بند نہ کریں. لیکن آج آپ نے ایسے بات صاحب کے کیس میں دیکھا، کورٹ نے کیا کہا کہ 2 سال سے آپ ان کو بنا رہے ہیں، نیب نے اپنا کیس ایک دم رجسٹر نہیں کرا. شاہد خان کو روز بلایا، روز گھسیٹا، کبھی ایک کورٹ میں کبھی دوسرے کورٹ میں، کیس سے رجسٹر نہیں کر دیا. پہلے اپنا ہوم ورک پورا کریں. اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکسم ہے، آپ کو نظر آئے کہ اکراس دا بورڈ ہے اور آپ کو دیکھے بھی اور نظر بھی آئے. کیا آپ کو نظر آ رہی ہے اکراس دا بورڈ؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ آپ کو کوئی اور اپوزیشن کے لیڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا شوگر اسکینڈل تھا، وہ اسکینڈل پورا لے کے چل گئے. یہاں سے یہ تک سبسڈی سینڈ فائدہ کیسے اٹھایا؟ کیا آپ نے اس کمیشن کی رپورٹ پڑھی کہ اس کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ اور اس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ وہ جو 80 اور 90 کی دہائیوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں شوگر اسکینڈل یا ویٹ اسکینڈل رائٹ ناؤ. ایک چیز انکمپیٹنس کی وجہ جو پیٹرول کی آپ بات کر رہی تھی کہ برٹش پیٹرول کا جو شارٹ فال ہے کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ حکومت کی یہی ہے، انٹرنیشنل فارم میں پوری دنیا میں کام کرتی ہے اور پوری دنیا میں ڈیل کرتی ہے. جب یہ پاکستان آتی ہے تو کیوں فیلئر کی طرف چلی جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں کی جو ان کو مینج کرنے کے لوگ ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں. They can't manage it and hence this all happens. آپ نے پشاور میں دیکھیں، پشاور میں ویٹ کرائسس، یہ اپنی ویٹ کیوں نہیں کر سکے؟ وہ اپوزیشن کی غلطی ہے، وہ صرف ان کی اپنی کمپیٹنٹ بیڈ مینجمنٹ. اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیٹھ کے سکھانے کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ کو ہماری سسٹمز چاہیے آپ کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک کے لوگوں پہ رحم کرے کہ اگر آپ نے نہ کیا تو دس ول بی. بالکل جی، اللہ ہم سب پر، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. علی حیدر گیلانی صاحب، مطلب کہاں سے میں شروع کروں؟ آپ کے لیے کرونا تو ہے ہی، خیر وہ تو سبھی کے لیے ہے، دانیال کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، نیازی صاحب کے لیے بھی ہے، پورے پاکستان کی قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے. ایک طرف ہم نے کرونا سے بچنا ہے. آئی آلسو اسٹارٹڈ ٹو چینج دس ٹیگ لائن ناؤ کہ کرونا سے لڑنے کے بجائے ہم سب کو کرونا سے بچنا ہے، کیونکہ جب تک ویکسینیشن نہیں ہو جاتی، نہیں جاتی، تب تک ہم اس سے لڑ نہیں سکتے. نمبر 1. دوسری چیز جس سے آپ کو ایکچولی میں لڑنا ہے نا علی حیدر گیلانی صاحب، وہ ہے سنتھیا رچی کے بڑے الزامات، بڑے انکشافات.
اور وہ اس لیے بڑے ہو جاتے ہیں بیکاز اس کے اندر کوئی آرڈنری پرسن انوالوڈ نہیں ہے. اس کے اندر اس ٹائم کے وزیر داخلہ انوالوڈ ہے, اس ٹائم کے پرائم منسٹر انوالوڈ ہے, جو کہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ایز آئی اسپیک آف ناؤ ہی از یور فادر. یوسف رضا گیلانی صاحب کا اس میں ذکر آ رہا ہے, اس میں ذکر آ رہا ہے جی مخدوم شہاب الدین صاحب کا ذکر آ رہا ہے. آپ کیسے اتنے مشکل چیزوں سے نبرد آزما ہوں گے؟ ایک طرف کرونا اور دوسری طرف آپ کی پارٹی کے یہ کرائسس. اور سب سے بڑی بات ہے ایسے موقع کے اوپر بھی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بینگ دا کو چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ بہت ایکٹیو تھے پالیٹکس میں, ہی واز دا سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان کی طرف سے ابھی بھی ایک مکمل خاموشی ہے. دیکھیے بینش, یہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ٹینڈرنگ ہوتی رہی ہے. لیکن اس بات سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاہد سرخان عباسی صاحب کو اور جتنے بھی شیخ رشید صاحب ہو گئے اور جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں جو کووڈ پازیٹیو ہوئے ہیں آج کے دن یا پچھلے کچھ دنوں میں, جن میں جناب اسمبلی کے بھی ممبران ہیں, اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد کمنگ بیک, اس سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے اپوزیشن کی, اپوزیشن نے بہت کوشش کی گورنمنٹ کو کہ اس ایشو کے اوپر ہم پالیٹکس نہ کریں اور ہم قوم کو ڈیوائڈ نہ کریں, پر نے کوئی نہیں سنی ہماری. گورنمنٹ نے اپوزیشن کو نیب کے ذریعے پریشرائز رکھا, گورنمنٹ نے اپوزیشن کے کو آن بورڈ نہیں لیا, ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا اور انہوں نے خود ہی سب ڈیسیجن لیے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے, یہ سارا جو کرونا کا فال آؤٹ اور ڈیزاسٹر پاکستان اب دیکھ رہا ہے, یہ صرف اور صرف عمران خان اور اس کی حکومت کے سر جاتا ہے. ہم نے ان کو بڑی کوشش کی کہ ان کو اپنا کندھا دیں, لیکن انہوں نے نہیں لیا. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن اینڈ دس سنتھیا ایشو. دیکھیے میرے والد صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کو پولیٹکس میں اب 40 سال ہو گئے ہیں, اور 40 سال میں آج تک ہمارے بدترین مخالف بھی ہمارے اوپر اس قسم کا گھٹیا الزام نہیں لگا سکے. میں آئی ایم ناٹ اے فونڈ آف کانسپیریسی تھیوری, بٹ میں اب مجھے آج کے دن پورا یقین ہو گیا ہے کہ اس خاتون کی ایلیگیشنز کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل سازش ہے. میں پہلے کبھی بھی کانسپیریسی تھیوریز کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیتا, لیکن ایک جوش لابی ضرور ہے تھرو دا چیک ایمبیسی, تھرو دا چیک ریپبلک ایمبیسی. ایک کانسپیریسی چل رہی ہے پاکستان میں, پاکستان کی تمام پولیٹیکل کلاس کو, پولیٹیشنز کو جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی. تو یہ ان کا ایجنڈا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ایسے جو ہراسمنٹ کے ایلیگیشن ہیں گیلانی صاحب کے اوپر, تو جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں وہ تو بالکل ایک مذاق ہے, لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. لیکن ہم ایز اے پارٹی, ایز اے فیملی, ہم اس ایلیگیشن کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور ہراسمنٹ ایشوز کو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس کو سیریسلی لیتی ہے. ویمن امپاورمنٹ, ویمن ہراسمنٹ, مسوجنی کے خلاف, پاکستان پیپلز پارٹی. علی حیدر گیلانی صاحب, میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں جو آپ کی پارٹی کا فوٹے رہا ہے, ایک خاتون ہے دوسری طرف, اور اگر وہ اس قسم کے ہراسمنٹ کے ریپ چارجز اگر لگا رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ انکوائری تو ہونی چاہیے آن نیوٹرل گراؤنڈ, اینڈ دین دیر از اے وے فارورڈ. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں I don't want to lose my cool کیونکہ he's my father and I have this respect for this lady also, but having said that, کہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا اور یہ گزارش میں پچھلے 2-3 دنوں سے کر رہا ہوں, اس خاتون کو ECL پہ رکھا جائے جب تک وہ پروف نہیں کرتی اپنے ایلیگیشن. اور میں دوبارہ آئی ریپیٹ کہ ان کو ECL پہ ان کا نام رکھا جائے, اور she should appear before the court and prove her charges, کیونکہ ایسے چارجز ہم ایزیلی ہم نہیں چاہتے, نہ ہم ان کو لائٹلی لیتے ہیں. رحمان ملک صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, تو کل رات میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی, انہوں نے بھی کمپلیٹ ڈینائی کیا. آج ان کا بیان آیا ہے, انہوں نے ایک ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا ہے, جو کہ جس کا ایک پروبیشن ٹائم ہوتا ہے جب کورٹ میں, وہ ٹائم مکمل ہونے کے بعد ان کو وہ سو کل جو ہے ریسیو ہو جائے گی جو دوسری پارٹی ہے, لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 2-3 دن کا, وہ گزار رہے ہیں. تو اچھا, ہم ان دی مین وائل
हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अमजद खान नियाजी साहब से हमारा कांटेक्ट हो जाए, बिकॉज आई थिंक सो कि पार्लियामेंट हाउस में कोई सिग्नल इशू है, उनके फोन लाइंस, उनके स्काइप, उनके साथ कनेक्शन अभी तक मेरा बहाल नहीं हो पा रहा। जैसे ही बहाल होता है हम अमजद खान नियाजी को भी लेंगे ताकि हम गवर्नमेंट का मौकफ ले सकें कि आया वो इस सिंथिया रिची वाले मामले के ऊपर बीइंग इन द गवर्नमेंट, बीइंग द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप राइट नाउ, वो कुछ करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। अली हैदर गिलानी साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, मैं दानियाल के ऊपर, दानियाल का इस हवाले से टेक लेना चाहती हूँ कि एज योर फेलो ऑपोजिशन पार्टी वो क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी का मसला है इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, या डेफिनेटली वो भी इसके ऊपर कोई एक्शन डिमांड करेंगे? आप अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे गिलानी साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये बात पीपल्स पार्टी पर नहीं रुकेगी। ये खातून का एजेंडा बहुत सही है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीटीआई को भी मैं खबरदार करना चाहता हूँ। पीटीआई के बारे में अभी उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट कर दी है, वो मैं ट्वीट भी करती है, मैं ऑन एयर उसको कर नहीं सकती, लेकिन आई एम श्योर कि उन्होंने पीटीआई के किसी मिनिस्टर के बारे में ट्वीट किया है कि कुछ उनकी पिक्चर्स हैं उनके पास, एंड तो हियर इट गोज, जो आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो पीटीआई का तो इस टाइम पे नाम आ रहा है। बात मुकम्मल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात आगे तक जाएगी। अच्छी उसका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क्लास को डिस्क्रेडिट करना है। मुझे आपके मकसद से मैं सवाल करना चाहता हूँ तमाम अथॉरिटीज को कि सिंथिया रिची ने कहा है कि उनके पास एक वैलिड वीजा है, वो हमें अपना वैलिड वीजा दिखा दें। उन्होंने पिछले 10 साल में वो शी हैज बीन फूलिंग अराउंड एवरीवन, शी हैज बीन फूलिंग अराउंड ऑल द अथॉरिटीज, और वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। उनका जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, गिलानी साहब एक छोटी सी चीज नहीं, तमाम पॉलिटिकल क्लास है। नहीं अली हैदर मेरी बात सुने, बेसिकली वो जो भी चीजें दिखाएंगी किसी सॉलिड फोरम पे दिखाएंगी ना, किसी प्रोग्राम में आकर, या आपको पर्सनली, या गिलानी साहब को पर्सनली, या उनको किसी भी प्रोग्राम के अंदर आके तो पर्सनली नहीं दिखा सकती। वंस द मैटर इज इन कोर्ट या एट फॉर दैट मैटर एट सम हाईएस्ट और सम लीगल फॉरम, उसी के ऊपर ही वो आपको सबूत दिखा सकती है। तो एटलीस्ट इतना मार्जिन तो उनको मिलना चाहिए कि अगर एक इल्जाम उठा है और नॉन पर्सनालिटीज पे उठा है तो उसकी अक्रॉस द बोर्ड एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद भी यही है कि वो हमें तो नहीं दिखाएंगी, वो जिस हियरिंग है कोर्ट में, क्योंकि एफआईए जो है वो पर्चा नहीं दर्ज कर रही थी। 2 जून को मैंने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की थी जिसका जवाब उन्होंने दाखिल किया है, लेकिन उस जवाब के साथ साथ उनको और भी ठीक है। दानियाल, वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन मैं दो पार्ट्स में आपसे इसका एक रिप्लाई चाहूंगी। एंड मीनवाइल अगर हमारा राब्ता हो जाता है नियाजी साहब से तो प्लीज उनसे बात कीजिए, लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि ही वाज वेरी मच द पार्ट ऑफ द शो, ही स्टिल इज द पार्ट ऑफ द शो, लेकिन ही इज इन द पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है इस टाइम पे सिग्नल का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो लिहाजा हम उनसे गेट थ्रू नहीं कर पा रहे। दानियाल चौधरी साहब, नंबर एक तो जो चीनी बहरान की रिपोर्ट के बाद जो एक बड़ी अनाउंसमेंट आई कि जी 90 दिन के अंदर वो जिम्मेदारान को सजा देने का इरादा रखते हैं, और उन्होंने 7 इदारों को कहा है कि इसके ऊपर वो कार्रवाई भी करें। लेकिन ऐसे में जब हम ये सुनते हैं कि जहांगीर तरीन साहब मुल्क में नहीं हैं, तो आप ही की पार्टी, आप लोगों की ही जो ऑपोजिशन है वो ये कह रही है कि भाई जब वक्त आया कार्रवाई का, सजा देने का, तो आपने अपने दोस्त को बाहर भिजवा दिया। इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कि सिंथिया रिची वाले मामले पर ऐसे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, डू यू हैव अ टेक ऑन इट? क्या आप इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि बाकी बहरानों की तरह, बाकी क्राइसिस की तरह एक कार्रवाई इसके ऊपर भी होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी चाहिए? जी दानियाल। दानियाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑल राइट, ओके, अगेन अ टफ डे, आज सिग्नल्स का इशू रहा है। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। तीनों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। सब कुछ ठीक रहा तो कल मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।